بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث واجبات کی تقسیمات میں تھی، اور پہلی تقسیم جو ہم نے واجب کے لیے ذکر کی وہ واجب مشروط اور مطلق تھی، اور مصنف نے گزشتہ درس میں یہ چیز ذکر فرمائی تھی کہ اس کی جو تعریفات کی گئی ہیں کیونکہ شرع الاسمی ہیں، لہٰذا یہ تعریفات قابل نقض و ابرام نہیں ہیں، کیونکہ حدی یا رسمی تعریفات نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ چیز بھی ہم نے کہا کہ ان میں جو معنی ماخوذ ہے وہ لغوی اور عرفی معنی ہے۔ اس بنیاد پہ اطلاق اور مشروط ہونا جو ہے یہ دونوں وصف اضافی ہیں۔ تو اب اس بنیاد پہ جو بھی چیز جس کو ہم واجب مطلق فرض کرتے ہیں تو وہ مشروط بھی ہو سکتی ہے، یا جو مشروط ہے کسی ایک چیز کے بنسبت وہ دوسری چیز کے بنسبت مطلق بھی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مصنف نے عبارت کی تطبیق میں فرمایا ہے کہ فالحری ان یقال، یعنی فجدیر ان یقال، مناسب یہ تھا کہ یوں کہا جائے کہ ان الواجب مع کل شیء یلاحظ معہ، یعنی واجب جو ہو ہر اس چیز کے ساتھ جو اس کے ساتھ جس کا لحاظ کیا جائے، ان کان وجوبہ غیر مشروط بہ، اگر اس واجب کا وجوب جو ہے وہ اس چیز سے جس کو اس واجب کے ساتھ ملاحظہ کیا گیا ہے غیر مشروط بہ، اس کے ساتھ مشروط نہ ہو، فہو مطلق بالاضافۃ الیہ، تو وہ واجب جو ہے وہ اس چیز کے بنسبت مطلق ہے۔ وَإِلَّا یعنی اس سے جو ہے نا وہ استدراک ہے کہ ان لم یکن وجوبہ غیر مشروط بہ، یا ان کان وجوبہ مشروط بہ، کہ اگر اس چیز کا وجوب جو ہے اس چیز کے ساتھ مشروط ہو تو وہ واجب جو ہوگا فمشروط کذالک، وہ اسی طرح سے مشروط ہوگا اس چیز کے بنسبت۔ وَإِن كَانَ بِالْقِيَاسِ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ كَانَ بِالْعَكْسِ، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری چیز کے بنسبت وہ دونوں جو ہیں وہ بالعکس ہوں، یعنی جو چیز مشروط ہے ابھی وہ مطلق ہو جائے، جو مطلق ہے وہ مشروط۔ لہذا مثال کے طور پہ اگر حج کو تمکن کے بنسبت دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ مشروط ہے، لیکن اگر اسی حج کو مشی کے بنسبت دیکھا جائے تو یہ مطلق ہو جائے گا۔ اسی حج کو اگر مثال کے طور پہ دیگر چیزوں کے زاد و راحلہ کے بنسبت دیکھا جائے تو وہ جو ہے یعنی اگر ہم کہیں ان جاءک زید فاکرمہ، تو یہاں پہ طلب اور وجوب اکرام جو ہے وہ مجیء پہ معلق ہے، یعنی اگر مجیء نہ ہو تو اصلاً اکرام جو ہے وہ واجب اور مطلوب نہیں ہے۔ واجب اور مطلوب تب ہوگا کہ جب شرط مجیء جو ہے وہ محقق ہو جائے۔ بس اس بنیاد پہ مصنف کی نظر اور مشہور کی رائے بھی یہی ہے کہ شرط جو ہے یہ قید ہیئت ہے۔ اس قول کے مقابلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ شرط جو ہے یہ قید مادہ ہے، قید ہیئت نہیں ہو سکتا۔ بالفاظ دیگر اسی مثال میں ان جاءک زید فاکرمہ میں ان کے نزدیک اکرام جو ہے وجوب اکرام وہ مطلق ہے،
وجوب جو ہے وہ مطلق ہے، البتہ یہ جو ہے نا وہ اکرام عند المجیء کے لیے ثابت ہے جو مقید ہے. بس اکرام جو مادہ ہے وہ اکرام عند المجیء کی صورت میں وہ مقید ہے، خود اکرام کا جو وجوب ہے وہ مطلق ہے. تو فرماتے ہیں کہ قید جو ہے وہ شرط حیت ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ قید وجوب ہے. بس اس بنیاد پہ طلب اور وجوب جو ہے وہ فعلی اور ثابت ہے، جبکہ واجب جو ہے وہ خاص اور مقید ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اکرام عند المجیء جو ہے وہ مقید ہے. تو اس کے نتیجے میں جو عبارت کی طرف جس کی طرف مصنف اشارہ کرتے ہیں، اس میں ان دونوں اقوال کے ادلہ کو بالخصوص جو ہے دونوں اقوال کو ذکر کرنے کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے ادلہ کو جو ہے مصنف رد فرماتے ہیں، اعادہ فرماتے ہیں. ثم الظاہر، پھر یہ چیز واضح اور روشن ہے کہ ان الواجب المشروط کما اشرنا الیہ، کہ بتحقیق واجب مشروط جو ہے طلب اکرام جو ہے اور اکرام کا جو وجوب واجب کرنا ہے معلق علی المجیء، یہ مجیء کے اوپر کھڑا ہوا ہے. لا ان الواجب فیہ یکون مقیدا بہ، اس طرح سے نہیں ہے کہ واجب جو ہے وہ اس مثال میں مقید ہو. بے الفاظ دیگر آپ واجب کے اوپر مادہ لکھ لیں کہ مادہ جو ہے وہ مقید ہو، نہیں، یہاں پہ خود وجوب جو ہے وہ مقید. آپ فرق کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ واجب مقید ہے تو بے الفاظ دیگر وجوب پہلے سے موجود ہے، وہ مطلق ہے، وہ پہلے سے آ چکا ہے، فقط وہ جو فعل وجوب کے ضمن ہم سے چاہا گیا ہے وہ مقید ہے کہ اکرام جو ہے وہ عند المجیء. جبکہ اگر ہم کہیں کہ وجوب مقید ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک شرط محقق نہ ہو اصلاً وجوب ہی درکار نیس، اصلاً وجوب ہے ہی نہیں. لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا نہیں کہ واجب مقید ہو، اس کے خاص اور مقید ہو. بس وجوب مطلق بھی ہے، فعلی بھی ہے، ابھی موجود بھی ہے، جبکہ واجب جو ہے وہ معلق ہے عند الشرط. اب وہ کیا ہے؟ وہ الاکرام علی تقدیر المجیء، واجب جو ہے وہ اکرام ہے برفرض مجیء، کہ جب مجیء ہو اکرام کے ساتھ تب جو ہے نا وہ واجب حاصل ہوگا. فَيَكُونُ الشَّرْطُ مِنْ قُيُودِ الْمَادَّةِ لَا الْحَيَّةِ، اگر اس چیز کو مانا جائے تو شرط جو ہے یہ مادے کے قیود میں سے ہو جائے گا، حیت کے قیود میں سے نہیں ہوگا. یہ دوسری رائے ہے اس مسئلے میں. لہذا فرماتے ہیں کما نسب ذلک الی شیخ العلامہ اعلی اللہ مقامہ، جس طرح سے شیخ انصاری کی طرف اس چیز کو پلٹایا گیا کہ وہ اس چیز کے قائل ہے کہ شرط جو ہے یہ قیود مادہ میں سے ہے، قیود حیت میں سے نہیں ہے. مدعیا لامتناع کون الشرط من قیود الحیت، کہ شیخ
پہلا دلیل پس ان کا یہ ہے، پہلا جو دلیل ہے مدعین لے امتناع، یہ پہلے دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ اصلاً شرط جو ہے وہ حقیقت میں قیود حیت میں سے نہیں ہو سکتا، بس بے الفاظ دیگر ایک محال ہونا لازم آتا ہے۔ ولزوم کونہ من قیود المعدۃ لبن، اور عقلی اعتبار سے بھی لازم ہے کہ شرط جو ہے یہ قیود مادہ میں سے ہو، قید حیت میں سے نہ ہو، یہ بھی عقلاً یہ چیز ثابت ہے۔ بس یہ دو دلیل ہیں جن کو آگے چل کے تفصیل سے مصنف ذکر کریں گے، کہ جن کی بنا پہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ شرط جو ہے وہ قید وجوب ہے، قید حیت ہے، قید مادہ ہے، قید حیت نہیں ہے۔ مال اعتراف، جبکہ خود شیخ انصاری اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ بأن قضیت یہ شیخ رحمت اللہ علیہ کی اب اجمالاً دلیل ذکر کرنے کے بعد تفصیلاً اما امتناع کونہ من قیود الحیت، یہ پہلا دلیل ہے، واما لزوم کونہ من قیود المعدۃ لبن، یہ دوسری دلیل ہے جس کو شیخ انصاری نے جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے۔ دونوں کو ہم اجمالاً جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلی دلیل جو ہے شیخ انصاری کی وہ یہ ہے کہ بھئی شرط جو ہے یہ حیت کے لیے قید نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ وضع حیات در مشتقات، وہ ہم نے کہا تھا کہ حروف کی طرح ہے کہ ان میں وضع جو ہوتی ہے وہ عام ہوتی ہے، لیکن موضوع لہ یا مدلول یا ان الفاظ یا حیت کے ذریعے سے جو چیز منشأ ہوتی ہے وہ چیز جو ہے وہ خاص ہوتی ہے۔ بس موضوع لہ جو ہے وہ خاص اور جزئی ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ حیات ان کی وضع عام ہے، لیکن ان کا جو موضوع لہ ہوتا ہے جس کو یہ ثابت کرتے ہیں وہ جزئی اور خاص ہوتا ہے۔ اب اگر مصنف نے یا مولا نے جب ان کو استعمال کیا تو ان سے جو چیز منشأ ہوگی امر سے وہ بھی جزئی اور خاص ہوگی۔ اب جب وہ جزئی اور خاص ہوگی تو جزئی جو ہے وہ غیر قابل تقیید ہے، کیونکہ اس میں وہ اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے۔ جزئی جو ہے وہ خاص جو ہے الفاظ دیگر طلب خاص جو ہے وہ قابل تقیید نہیں ہے، اگر کلی ہوتی تو اس کو قید لگ سکتی تھی۔ لہذا اسی لیے کہتے ہیں معنی نفی میں طلب شخص کیونکہ منشأ ہے لہذا اس کو انشاء کیا گیا ہے، لہذا وہ قابل تقیید نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اصلا شرط جو ہے یہاں پہ حیت کے لیے قید نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حیت سے جو چیز منشأ ہے وہ خاص اور جزئی ہے اور وہ قابل تخصیص نہیں ہے۔ لہذا اس شرط کو مصنف ذکر کرتے ہیں کہ اما امتناع کونہ من قیود المعدۃ، کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ممنوع ہے کہ شرط جو ہے قیود مادہ میں سے ہو، فلأنہ لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالحیت، بس یہ اس وجہ سے کیونکہ اس فرد موجود میں سے کوئی اطلاق نہیں ہے جو طلب سے منشأ ہوا ہے، وہ طلب جو متعلق بالفعل ہے المنشأ بالحیت، جس کو حیت کے ذریعے سے انشاء کیا گیا ہے، بے الفاظ دیگر وہ طلب فردی ہے، اس میں کوئی اطلاق نہیں ہے۔ اب جب اطلاق نہیں ہے حتی یصح القول بتقییدہ بشرط منع، ہاں اگر اطلاق ہوتا تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ اس کی تقیید شرط یا دیگر چیزوں سے صحیح ہے، اب جب اطلاق ہی نہیں ہے تو یہ تقیید بھی صحیح نہیں ہے۔ فَكُلُّ مَا يَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ إِلَى الطَّلَبِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَيَةُ فَهُوَ عِنْدَ التَّحْقِيقِ راجع إِلَى نَفْسِ الْمَادَّةِ، بس ہر وہ چیز جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ طلب اس کی طرف رجوع کرتی ہے، دلالت کرتی ہے حیت اس کے اوپر، وہ حقیقت میں مادے کی طرف رجوع ہے۔ بس اگر کوئی شرط آیا بھی ہے تو وہ مادے کا جو ہے نا وہ شرط ہے، وہ کیا کہتے ہیں حیت کی شرط نہیں ہے یا اس کی قید نہیں ہے۔ اب دوسری دلیل جو ہے وَأَمَّا لُزُومُ كَوْنِهِ مِنْ قُیُودِ الْمَعْدَةِ لُبًّا، اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عقلاً بھی ضروری ہے کہ قید جو ہے وہ مادے کے لیے حیت کے لیے نہیں۔ کس طرح سے؟ یہ ایک جو ہے نا تقسیم استثنائی کی بنیاد پہ اس کو لاتے ہیں، مصنف ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس تقسیم کے اوپر اگر آپ نکاح کریں گے تو یہ ساری کی ساری مادے سے تعلق رکھتی ہے، حیت سے تعلق نہیں رکھتی۔
کیونکہ وہ مادہ جو ہے جو حیت کے ضمن میں آیا ہے یا تو متکلم اس کا قصد کرے گا یا نہیں کرے گا، نہ کرے تو کوئی بات اصلاً وہ محل نزاع سے خارج ہے، لیکن اگر قصد کرے گا تو یا تو اس کو مطلقاً چاہے گا یا اس میں سے تقدیر خاص یا برفرض خاص چاہے گا۔ مثال کے طور پہ یا مطلق اکرام چاہتا ہے یا اکرام عند الوجہ چاہتا ہے۔ اب اگر قید کی صورت میں وہ کسی چیز کو چاہتا ہے تو اب وہ قید جو ہے یا تقدیر خاص جو ہے یا تو وہ اختیاری ہوگی یا غیر اختیاری ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ بھائی صلی صلاۃ الظہر عند الظہر یا عند الزوال۔ اب یہ زوال جو مولا کی غرض میں شامل ہے وہ حقیقت میں ہمارے اختیار سے، مکلف کے اختیار سے باہر ہے، تو اگر وہ خصوصیت، وہ خاصیت جس کو مقید کیا گیا ہے جس کے ساتھ مطلوب کو، اگر وہ غیر اختیاری ہو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اختیاری ہو تو دو صورتیں ہیں، یا تو مولا چاہتا ہے کہ اس کا حصول جو ہے وہ لازم ہے یا اس کا حصول لازم نہیں ہے۔ اگر لازم نہ ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر لازم ہو تو مکلف کے اوپر بھی اس کو حاصل کرنا لازمی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تمام صورتیں، یہ قیود، یہ جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں عقلاً کس چیز کے لیے قیود ہے؟ مادے کے لیے قیود ہے نا، حیت تو وہی وجوب ہے جو شروع میں تھی، جو بھی غرض ہوگی وجوب اس کے ساتھ تعلق پیدا کرے گا، قبل از ان کہ یہ معین ہو وجوب کسی کے ساتھ بھی تعلق جو ہے نا پیدا کرے گا، وہ وجوب جو ہے وہ مطلق ہوگا۔ تو کہتے ہیں ان تمام صورتوں میں واضح ہے کہ قید جو ہے وہ مادے کی طرف جو ہے نا وہ پلٹتی ہے، جبکہ طلب جو ہے وہ آزاد ہے۔ لہذا یہ دوسری دلیل کو مصنف اس طرح سے اشارہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا لُزُومُ قَوْلِهِ مِنْ قُیُودِ الْمَادَةِ لُبًّا، یہ جو ہم نے کہا تھا کہ عقل بھی اس کی چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ شرط جو ہے وہ مادے کی طرف پلٹے، فَلِأَنَّ الْعَاقِلَ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَىٰ شَيْءٍ وَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، کہ جب بھی عاقل نے توجہ کی کسی چیز کی طرف اور اس کی طرف متوجہ ہوا، فَإِمَّا يَتَعَلَّقَ طَلَبُهُ بِهِ أَوْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ طَلَبُهُ أَصْلًا، یا تو اس مادے سے متعلق اس کی طلب کا تعلق اس سے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لا کلام فی الثانی، اگر متعلق نہ ہو تو پھر بحث نہیں ہے، لیکن اگر تعلق پیدا کرتی ہے تو پھر جو ہے نا اس کا دو صورت ہے۔ اب یہاں پہ وہ عبارت نہیں ہے، لیکن کلی طور پہ یہ ہے کہ جو بھی یہ ساری قیود جو موجود ہیں یہ مادے کی طرف پلٹتی ہے، حیت کی طرف نہیں پلٹتی۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے چل کے تفصیل سے بحث بھی کریں گے اور رد بھی کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔